اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے اور حقوق اللہ اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا، اس کا زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ایسی بات ہے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی اصل میں ہر معاملے میں ہماری جو اپروچ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہماری جو اپروچ ہوتی ہے یا جو سوچ سمجھ سے ہم کام لیتے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ سطحی ہے، اوپرالو جسے کہتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، انسان آیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں زمین میں یہ جد و جہد کرے اور رب تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو اللہ کے بارے میں، اور بس اگر تم ایسا کرو گے تو یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ ملاقات اللہ کی، یہ انسان کا مقصود ہے کہ یہ دنیا میں آ کر یہ اللہ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ یہ ایک مختصر بات ہے، اس کو اچھی طریقے سے، کوئی مشکل ہے معیز بھائی؟ اللہ کی ملاقات کے لیے یہ اپنے آپ کو تیار کر لے، یہ واحد مقصد ہے۔ باقی تو پھر طریقہ کار ہیں، واحد مقصد یہ ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، کہاں؟ سچی بیٹھنے کی جگہ، کہاں پہ؟ عند ملیک مقتدر، مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو یہ مقصود ہے۔ اب دنیا میں آیا ہے انسان اللہ کے لیے، ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس تیاری کر کے۔ اب اس تیاری کا طریقہ ہمیں بتایا ہے قرآن نے، اللہ کا راستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن ہمیں موجود ہے۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا نام دیا ہے۔ قرآن پر عمل اور رسول کے طریقے کے مطابق، قرآن کا حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے؟ عبادت، بندگی۔ اب اللہ جس کا مقصود ہے وہ تو عبادت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کی کامیابی کو اپنی بندگی میں رکھ دیا ہے۔ انسان اگر اپنے مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ کرے گا بندگی۔ بندگی کیا ہے؟ کہ آپ اپنی خواہش کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ بندگی کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خواہشات نفس کو چھوڑ دیں، اس کو اللہ پہ فروخت کر دیں۔ اللہ اس کا خریدار ہے۔ کس کا؟ آپ کی مرضی کا خریدار کون ہے؟ اللہ۔ اور اس کے جواب میں آپ کو ملے گا کیا؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار۔ یہ ایک مختصر بات آپ نوٹ کر لیں، ملے گا کیا؟ ہم انسان تو مفاد پرست ہے نا، کہ ہر معاملے میں اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا۔ بھئی یہ گھر بیچ دو، مثال کے طور پہ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، کسی کو وہ گھر پسند آ گیا ہے، آپ کا گھر 10 مرلے کا ہے، اس کا گھر 2 کنال کا ہے، اور وہ آپ کا گھر پرانا ہے اور وہ جو ہے، تو آپ کی یعنی آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کا بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن کوئی شخص آتا ہے کہ بھئی یہ گھر تم مجھے بیچ دو، یہ فروخت کر دو،
تو آپ ضرور پوچھیں گے کہ بھئی مجھے کیا ملے گا؟ وہ کہے گا میرے پاس 2 کنال کا گھر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نیا ہے. تو آپ خوش ہو جائیں گے نا. تو انسان مفاد پرست ہے، انسان لالچی ہے، حریص ہے، مفاد پرست ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہیں علامات اس کی. اللہ تعالیٰ نے یہ حرص، لالچ اور مفاد پرستی اس کی گھٹی میں رکھ دی ہے. لیکن ذرا آدمی ٹھوک بجا کے سودا کرتا ہے نا، مفاد پرست تو ہے، لیکن کوئی بھی مطلب وہ مثال کے طور پہ کوئی آئے، ایک آدمی آپ کے پاس آئے جس کو آپ نہیں جانتے، وہ کہے گا یار مجھے تم 5 لاکھ روپے دو، میں ابھی اس کو ڈبل کر کے دیتا ہوں تمہیں. اس کو آپ جانتے ہی نہیں، وہ ایسے ہی کوئی لفنگا سا لگ رہا ہے. دے دیں گے آپ 5 لاکھ روپے سے؟ نہیں دیں گے. کہتے ہیں میں ابھی بس یہاں تم نے دیے وہاں سے میں تمہیں 10 لاکھ دے دوں گا. تو انسان عقل مند ہے، یہ کوئی گائے بیل بھینس بکری تو نہیں ہے کہ کچھ سوچتے نہیں ہے یا کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. تو ٹھوک بجا کے آپ کو اپنی لالچ کرنی ہوگی کہ میں اپنی آزادی کیوں قربان کروں کسی پہ، میں دوسرے کا غلام کیوں بن جاؤں، خواہ وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی تم مجھے اپنا اختیار دے دو، میں تمہیں جنت دیتا ہوں، اور جنت تیار ہے. تو یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ کی بات پہ تو ویسے ہی ہمارا ایمان ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہے نہیں. کوئی نہیں یقین کرنے کو تیار، کوئی اپنی جنت کے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا اختیار دینے کو تیار نہیں. یعنی اختیار میں تو آپ کو کوئی لگتا ہی نہیں ہے، کوئی روپیہ ٹکا پیسہ تو نہیں لگتا، صرف اختیار ہی دینا ہے نا، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میں کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی میں بات کر رہا تھا، اور اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ ایک سودا اگر کوئی کر لے تو اب اس کا جو ہے کام کیا ہے، بندگی. رب کو یعنی رب کو مقصود بنا کے اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور رب سے ملاقات دنیا میں، اس کے اپنے اپنے درجے ہیں. دنیا میں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے اور آپ رب سے مل سکتے ہیں، آپ کا دل جو ہے عرش الہی بن سکتا ہے. تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا. اب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اب کوئی فرق نہیں ہے، اب بندگی کا مسئلہ ہے. ہر معاملے میں آپ نے اللہ کی حکم کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ بھئی یہ میرے حقوق ہیں اور یہ میرے بندوں کے حقوق ہیں. باقی تو قرآن ہے، تفصیل ہے، اس میں کوئی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، جو باتیں بھی کی ہیں قرآن میں، اور پھر رسول کا طریقہ ہے آپ نے تو اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس میں پھر تفریق نہیں ہے. اصل میں تو یہ آپ کی مرضی کا سودا ہے. اسلام جو ہے آپ کی مرضی کا سودا ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے. جب آپ کا سر جھک گیا بس آپ کامیاب ہو گئے. اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور یہ مخلوق کا حق ہے، نہیں، سارا حق جو ہے اللہ کا ہے. بنیادی طور پہ زندگی گزارنا لہو دعوت الحق قرآن کے الفاظ ہیں کہ پکارنا اللہ کو سچا ہے، سچی پکار اللہ کے لیے ہے. اے اللہ حکم دے میں کیا کروں. اب جو اللہ تعالیٰ حکم دے اس میں کوئی تفریق تو نہیں ہے. تو یہ بہرحال یہ تھوڑی سی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. اصل بات ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ہم نے آسانی کے لیے کوئی کھڑکیاں وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ تو حقوق اللہ ہے اور یہ تو حقوق العباد ہے. اصل ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جو شخص اپنا سر اللہ تعالیٰ کی سامنے جھکانے کے لیے، حکم کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، اس کی کامیابی اب ممکن نہیں ہے.
جو شخص اللہ کو اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو لاکھ بندوں کے حقوق پورا کرتا رہے، اس کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ آپ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور بات کرتے ہیں اگلی نشست، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم